ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ یہ جو فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ عبرت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے قول اور فعل میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ کچھ لوگ جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا جب کہ ہم مر چکے ہوں گے، گل سڑ گئے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بھی جو ہے نا گل سڑ گئی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ پوری کائنات کو نہیں دیکھتے؟ اتنی بڑی کائنات، آسمان، ستارے، پہاڑ، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شاندار تخلیقات کی ہیں، کیا وہ انسان کو دوبارہ سے نہیں بنا سکتا؟ رفع سمکہا فسواہا، جس نے آسمان کو اونچا بلند بنایا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جو تخلیقات، زمین کو اللہ نے ہموار کر دیا، اس پر بارش نازل کی، اس میں پھل بھی اگے، اس میں سبزیاں بھی اگیں، چارہ بھی اگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا اور زمین کو ایک خاص شکل میں لے کر آئے، اور اس میں سکونت پذیر ہو گئے انسان، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائیں، یہ ساری نعمتیں بنائیں تاکہ وہ خود بھی کھائیں اور ان کے جانور جو ہے چوپائے وہ بھی کھائیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وہ یاد کرے گا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ برے کام کی وجہ سے تو پھر وہ ایک مسلسل پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور اگر اچھے کام کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اللہ کی حدود کی جو ہے نا پابندی بھی کی ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلا ہے، تو پھر یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ جب جہنم ظاہر کی جائے گی تو جنہوں نے برے اعمال کیے، جنہوں نے سیدھے راستے پر چلنا گوارا نہیں کیا، کسی کی بات پر کان نہیں دھرے، وہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آج تو ہمارا انجام جو نا وہی ہونے والا ہے جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اس کو سوچ جائے گی کہ آج میرا انجام جو ہے نا بہت ہی برا ہے اور میں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کیا، ان کی پاسداری کی، حرام حلال کا خیال رکھا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے بچتا رہا، تو آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ اس کا مقدر ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے بھلا کیا تعلق ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کی ہے۔ انما انت منذر من یخشی، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قیامت کا ذکر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ کیسا سخت دن ہوگا، اور لوگوں کو اس کے بچنے کی تلقین کرنی ہے، اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتے رہے، اور لوگوں کو راہ راست پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ قیامت کا دن بہت لمبا دن، اکثر روایات میں آیا کہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت وقوع پذیر ہو گئی ہے، تو اس کے سامنے تو ان کو اپنی دنیا کی زندگی چند سیکنڈ کی یا بڑی ہی قلیل نظر آئے گی۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم تو شاید دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ جو ہے نا دنیا میں رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آخری کامیابی ان کی ہی ہے جنہوں نے اللہ کی حدود کی پابندی کی، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے ڈرایا، جن کے متعلق آگاہ کیا کہ یہ آپ کے اعمال اچھے کرتی ہیں، اور انہوں نے پاسداری کی، ان کا خیال رکھا، اور برے اعمال سے بچتے رہے، تو کامیابی تو انہی کی ہے۔ اور جب وہ جہنم کے سامنے وہ لوگ پیش ہوں گے، جب قیامت والے دن جو جہنم کو دیکھیں گے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج تو ہمارا انجام بد ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں نبی کی کان پر بھی کان نہیں دھرے، اور کسی اور بھی ڈرانے والے کی بات کو سن کر اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اسلام کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں، اور آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔